یہ شادی کی جو رسمیں ہیں ہندوانہ رسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مسلمان کی شادی میں نہ تیل ہے، نہ ویر میرا گھوڑی چڑھیا، نہ گھوڑی پر بٹھانا ہے، نہ سیرا باندھنا ہے، نہ مہندی کی رسمیں ہیں۔ مسلمان کی شادی میں نہ ڈھول ہے، نہ میوزک ہے، نہ مسلمان کی شادی میں ہجڑے آتے ہیں، نہ مسلمان کی شادی میں کوئی فنکار آتا ہے، نہ گلوکار آتا ہے، نہ مسلمان کی شادی میں میراثن آتی ہے ڈول پیٹنے والی۔ یہ سب کافرانہ اور ہندوانہ کام ہیں اور انہی کے رسم و رواجات ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف نماز روزے کی حد تک مسلمان بنایا ہے، وہ بھی چند لوگ، ورنہ ایک بڑی تعداد نماز روزے کی پابندی سے بھی آزاد ہے۔ تو نماز روزہ کرنے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان بنایا تو صرف نماز روزے تک، اس کے بعد نہ ہم اللہ کو جانتے ہیں نہ اس کے رسول کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہی وجہ ہے کہ کافر دھڑا دھڑ اسلام پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر خود اسلام کی تعلیمات سے ہمیں الرجی ہے۔ اپنے اپنی نصیب کی بات ہے نا۔ بعض نصیب والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں جو ہے پھولوں اور پتیوں اور کلیوں سے بھی الرجی ہو جاتی ہے۔ یہ جب بہار کا موسم پڑتا ہے نا تو کئی لوگوں کو پھولوں سے بھی الرجی پڑتی ہے۔ تو ایسے بد نصیبی ہے کہ مسلمان کو خود اسلام سے الرجی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نہ اپنی خوشی میں اسلام لے کر آتے ہیں نہ اپنے غم کے اندر اسلام لے آ کر آتے ہیں۔ ہماری تو لے دے کر ایک ہی شادی ہوتی ہے بھائی، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ کے وہ حبیب اور اللہ کے وہ محبوب، آمنہ کے وہ لال اور عبداللہ کے وہ یتیم، جن کا نام نامی اسم گرامی جب ہم لیں تو ہمارے ہونٹ بھی نام محمد کا بوسہ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کوئی بھی بندہ جب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا نام لے تو ہمارے دونوں ہونٹ وہ نام محمد کا بوسہ لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے 11 شادیاں کی تھی، کدھر یہ نکمہ ایک شادی کر رہا ہے اور کدھر وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادیاں کی اور 4 لونڈیاں۔ گنتی کرو کتنے ہو گئے، شاباش، 11 اور 4 15 ہو گئے نا۔ لو جی، پیارے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں بھی تھیں اور آپ نے چاروں کی شادیاں اپنی زندگی میں کی۔ جناب زینب ہو، جناب رقیہ ہو، جناب ام کلثوم ہو یا جناب سیدہ فاطمہ ہو، رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ 15 شادیاں امام کائنات کی اپنی اور 4 شادیاں آپ کی بیٹیوں کی آپ نے کی۔ آپ کے داماد وہ جناب ابو العاص اور جناب عثمان اور جناب علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو 15 اور 4 کتنے ہو گئی، 19 شادیاں حضور کے گھر میں ہوئیں۔ اور ایک بیوی وہ بھی تھی کہ ہم بستری سے پہلے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تو لو جی 19 کے ساتھ ایک اور ملا لو، کتنی شادیاں ہو گئیں، 20 شادیاں۔ اللہ اکبر۔ ان 20 میں سے کسی ایک شادی میں نہ تیل تھا، نہ مہندی تھی، نہ میراسنڈ تھی، نہ کوئی گویا تھا، نہ کوئی چندو آیا، نہ کوئی پھندو آیا، ہے جی، نہ ان کے اندر جو ہے وہ ڈھول تھا، نہ ان کے اندر کوئی بانسری تھی۔ ہمارا کیا ہے، شادی کریں تو سارا اسلام نکل کر کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، کیا اہل حدیث، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، نام بڑے سونے سونے ہیں، اہل حدیث، کام دیکھو کو تو نریندر مودی بھی شرما کے سر اپنا چھپا لے۔ نام اہل سنت ہے، کرتوت ایسے کہ شیطان بھی شاید شرما جائے، ہیں جی۔
تو سارا اسلام اور سارے اہل حدیثی ہم اسے نکال کر اور دریا برد کراتے ہیں. 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے چھٹی اس کے اہل حدیث ہونے کی، اس کے اہل سنت ہونے کی، اس کے ٹھلے ڈلے ہونے کی، اس کی لمبی لمبی داڑھی کی، اس کے لمبے لمبے رفع الیدینوں کی، اس کے لمبے لمبے لبیک یا رسول اللہ کی، سب کاموں کی چھٹی. اب یہ پکا انڈین ہے. بلکہ میں آپ کو چلو بات چلی ہے تو بتا دوں، یہ 2 دن پہلے کترینہ کیف کی شادی ہوئی ہے. کیا ہی کہنے جناب ہیں. انڈیا کی ایک بہت بڑی اداکارہ کترینہ کیف، ایک بہت بڑا انڈیا کی فلمی دنیا میں اس عورت کا نام ہے. ایک پورا قلعہ انہوں نے میوزک اور موسیقی کے لیے ہاں جی اس کو ہائر کیا، اس کا بندوبست کیا. اور جناب کترینہ کیف کی شادی میں کئی دن تک میوزک اور موسیقی ہوتی رہی، دلہا اور دلہن جناب ڈانس کرتے رہے. اور یہی کام مسلمان کی شادی میں ہوتا ہے. آپ اہل حدیث کی شادی اور کترینہ کیف کی شادی دیکھ لیں، روپے کا بھی فرق نہیں آئے گا نظر، ٹکے کا بھی نظر نہیں آئے گا فرق. اپنے ملک پاکستان میں ہو یا کہیں کسی اور ملک میں ہو، اہل حدیث کہلوا رہا ہے، اپنا نام اہل حدیث ہے، بدبخت انسان. نام اہل سنت ہے. شادی دیکھو مجال کہ اس کی شادی اور کترینہ کیف کی شادی میں تمہیں فرق نظر آ جائے. شرم تو نہیں آتی نا اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہوئے؟ شرم تو نہیں آتی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہوئے؟ شرم تو نہیں آتی اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہوئے؟ اللہ اکبر. ایک بتاؤں تمہیں شادی، ہاں جی سعید بن مسیب رحمہ اللہ، سبحان اللہ، تابعین کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، اور وہ سالوں مسجد نبوی سے باہر نہیں نکلے. جیسے آج ہمارے بھائی مسجد نبوی کے مدرس تھے نا جناب حافظ عبد الباسط فہیم صاحب حافظہ اللہ، تو اسی طرح جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ وہ بھی مسجد نبوی کے مدرس تھے اور سالوں مسجد نبوی سے باہر نہیں نکلے. ایک کتاب ہے تحفۃ العروس، شادی کا تحفہ. اللہ اکبر. اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، لکھنے والے ایک مصری عالم دین نے، سعید بن مسیب کے ایک شاگرد 2-3 دن انہوں نے سبق سے چھٹی کی. جب 3 دن بعد وہ شاگرد آیا تو استاد نے پوچھا خیریت؟ کہا استاد محترم میری گھر والی فوت ہو گئی تھی، تو تعزیت کے لیے اور افسوس کے لیے لوگ آ رہے تھے، اس وجہ سے میں 3 دن میں نے چھٹی کی. ٹھیک ہے جی. جب کلاس نے پڑھ لیا لوگ چلے گئے تو سعید بن مسیب نے اپنے اس غریبڑے شاگرد سے پوچھا مزید شادی کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب میں تو اب رنڈوا ہو گیا ہوں، بیوی تو میری مر گئی، اب پتہ نہیں شادی ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی، اور ملتی ہے تو کب ملتی ہے. اور تاریخ میں ہے کہ یہ سعید بن مسیب خود کون تھے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے داماد تھے. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ سعید بن مسیب کتنا بڑا نام تھا. جو ابو ہریرہ کا داماد ہو جی رضی اللہ عنہ، وہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ ہوگا؟ لو جی سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح وہیں پر 2 گواہ بلوائے، خطبہ نکاح دیا اور جناب حق مہر طے کیا، اور اپنے اس رنڈوے شاگرد کے ساتھ جو 3 دن پہلے ہی جس کی بیوی مر رہی ہے. ہمارے ہاں کوئی شادی کے لیے بات کہے تو لوگ ایسا دیکھتے ہیں جیسے نعوذ باللہ کوئی بہت بڑا بلاత్کار کرنے کا کہہ رہا ہے. انہوں نے نکاح کر دیا، یہ دلہے صاحب اپنے گھر چلے گئے اکیلے. وہ شاگرد کہتا ہے کہ نماز مغرب سے پہلے، غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے میرا دروازہ کھٹکا. میں نے پوچھا کہ کون؟ آواز دینے والے نے کہا کہ سعید. میں نے سوچا پتہ نہیں کوئی ہوگا سعید. جب دروازہ کھولا تو وہ سعید بن مسیب تھے رحمہ اللہ. شاگرد دے کر حیران ہوا کہ وہ استاد جو سالوں مسجد نبوی سے باہر نہیں نکلا، آج میرے محلے میں میرے دروازے پر.
کہا کہ استاد جی آپ کیسے، مجھے حکم دیا ہوتا میں آتا. کہا کہ نہیں، میرا حق تھا تمہارے پاس آنا. خود سائڈ پر ہوا اور اپنی بیٹی سے، جو اس کی دلہن ہوئی تھی، دوپہر میں نکاح ہوا تھا، بیٹی سے کہا بسم اللہ پڑھ بیٹی اور دلہے کی دہلیز پار کر جا. اس شادی میں نہ تو تیل تھا، نہ تو مہندی تھی، نہ کوئی میراسن خبیثن آئی، نہ کوئی گویا چندو پھندو آیا، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. شادی ہوئی کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے اہل حدیث، یہ ہوتا ہے اہل سنت. ہمارے ہاں توبہ توبہ توبہ، اللہ کی قسم درد. میں نے بھی خبروں میں سنا ہے کہ کس طرح کترینہ کیف کی شادی ہوئی، وہ ویڈیوز میں نے نہیں دیکھی. یہ 2 دن 3 دن پہلے کی بات ہے. آج میں یہ جواب ریکارڈ کر رہا ہوں 12/12/2021 کو. 10 کو ہوئی ہے کترینہ کی شادی یا 9 کو ہوئی ہے، تو گوگل پر اور یوٹیوب پر دیکھ لیں. کترینہ کیف کی شادی بھی اور ایک اہل حدیث کہلوانے والے نام مراد کی شادی بھی، کوئی روپے کا فرق نظر نہیں آئے گا. تو ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ کہاں ہے ہمارا اسلام؟ کیا اسلام صرف مسجد تک ہے بس؟ اس کے بعد نہ ہم مسلمان ہیں نہ ہمارے کام مسلمانوں والے. نہیں پتہ چلتا کہ یہ ہندو کا گھر ہے، یعنی میں کہہ سکتا ہوں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کترینہ کیف کے گھر شادی ہو رہی ہے یا کلمہ پڑھنے والے کے ہاں شادی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ.